بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک علی بن ساحل رحمۃ اللہ علیہ اصبہانی کہا کرتے تھے، کیا تمہارا یہ خیال ہے میں بھی اسی طرح مروں گا جس طرح لوگ مرتے ہیں؟ بیماری، عیادت تو دھندے ہو جاتے ہیں، میں تو اس طرح مروں گا کہ مجھے کہا جائے گا اے علی اور میں چل دوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایک دن کہیں چلے جا رہے تھے، چلتے چلتے کہنے لگے لبیک حاضر ہوں، اور مر گئے۔ ابوالحسن مرزہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ابو یعقوب نہر جواری کا جب انتقال ہونے لگا، نزا کے وقت میں نے لا الہ الا اللہ تلقین کیا تو میری طرف دیکھ کر ہنسے اور کہنے لگے مجھے تلقین کرتے ہو؟ اس ذات کی عزت کی قسم جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، میرے اور اس کے درمیان صرف اس کی بڑائی اور عزت کا پردہ ہے، اور بس یہ کہتے ہی روح پرواز کر گئی۔ مرزہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی داڑھی پکڑ کر کہتے تھے کہ مجھے جیسا حجام بھلا اولیاء کو تلقین کرے، کیسی غیرت کی بات ہے، اور جب اس واقعے کا ذکر کرتے تو رویا کرتے۔ ابوالحسن ملکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں حضرت ذخیر نو باقی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کئی سال رہا۔ انہوں نے اپنے انتقال سے 8 یوم پہلے کہا کہ میں جمعرات کی شام کو مغرب کے وقت مروں گا، جمعہ کی نماز کے بعد دفن کیا جاؤں گا۔ بھول نہ جانا، لیکن میں بالکل بھول گیا۔ جمعہ کی صبح کو ایک شخص نے مجھے ان کے انتقال کی خبر سنائی۔ میں فوراً گیا کہ جنازے میں شرکت کروں۔ راستے میں لوگ ملے جو ان کے گھر سے واپس آ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جمعہ کے بعد دفن ہوں گے، مگر میں ان کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے وہاں جا کر ان کے انتقال کی کیفیت پوچھی تو مجھ سے ایک شخص نے جو انتقال کے وقت ان کے پاس موجود تھے بتایا، رات مغرب کی نماز کے قریب ان کی غشی سی ہوئی۔ اس کے بعد ذرا افاقہ سا ہوا تو گھر کے ایک کونے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، تمہیں بھی ایک کام کا حکم ہے اور مجھے بھی ایک کام کا حکم ہے، لیکن تمہیں جس کام کا حکم ہے وہ تو فوت نہیں ہوں گا، اور مجھے جس کام کا حکم ہے وہ رہ جائے گا، اس لیے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میں اس کو پورا کر لوں جس کا مجھے حکم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پانی منگایا، تازہ وضو کیا، نماز پڑھی اور اس کے بعد آنکھ بند کر کے پاؤں پسار کر لیٹ گئے اور چل دیے۔ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے بس یہ نہ پوچھو، تمہاری سڑی ہوئی بودار دنیا سے خلاصی مل گئی۔ ابو سعید خضاجی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا، باب بنی شیبہ سے نکل رہا تھا، دروازے سے باہر میں نے ایک نہایت خوبصورت آدمی کو مرے ہوئے پڑا دیکھا۔ میں جو اس کو غور سے دیکھنے لگا تو وہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ابو سعید تمہیں معلوم نہیں کہ محبت والے دوست مرا نہیں کرتے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہونے لگا تو کسی نے ان سے عرض کیا کہ کچھ وصیت فرما دیجئے۔ فرمانے لگے کہ میں اس کی مہربانی کے کرشموں میں مرتکب ہو رہا ہوں، اس وقت مجھے مشغول نہ کرو۔ ابو عثمان حیرانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ابو حفص کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے پوچھا کہ کوئی وصیت فرما دیجئے۔ فرمانے لگے کہ مجھے میں بولنے کی طاقت نہیں۔ اس کے بعد ذرا قوت سے معلوم ہوئی تو میں نے کہا اب فرما دیجئے، میں لوگوں تک پہنچا دوں گا۔ فرمانے لگے کہ اپنی کوتاہی پر پورے دل سے انکساری اور عاجزی ہو، بس یہ میری آخری وصیت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہونے لگا، نزا کی حالت تھی، میں سرہانے بیٹھا تھا، میں نے اپنا منہ ان کے منہ پر رکھ دیا تو میری آنکھ سے آنسو جاری تھے، میرے آنسوؤں کہ ان کے رخسار پر گرے۔ فرمانے لگے کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کا خادم جنید ہے۔ فرمانے لگے مرحبا، بہت اچھا کیا آئے۔ میں نے عرض کیا کوئی آخری وصیت فرما دیجیے۔ فرمانے لگے کہ بروں کی صحبت سے اپنے کو بچانا، اور ایسا نہ ہو کہ غیروں کی صحبت اللہ تعالیٰ شانوں سے تجھے جدا کر دے۔ حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور اکابر صوفیہ میں ہیں، انتقال کے وقت بہت ہی گھبرا رہے تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ جیسے بزرگ سے یہ گھبراہٹ بعید ہے، اس سے پہلے تو ایسا حال آپ کا نہ ہوتا تھا، یعنی اتنی گھبراہٹ
किसी बात से भी महसूस न होती थी। फरमाने लगे, सफ़र बहुत लंबा है, तोशा पास नहीं है, कभी इससे पहले इसका रास्ता देखा नहीं। आका और सरदार की ज़ियारत करनी है, कभी इससे पहले ज़ियारत नहीं की। ऐसे खौफनाक मनाजिर देखते हैं जो पहले कभी नहीं देखे। मिट्टी के नीचे तन्हा क़यामत तक पड़े रहना है, कोई मौन से पास ना होगा। इसके बाद अल्लाह ताला शानों के हुजूर में खड़ा होना है। मुझे ये डर है कि अगर वहाँ ये सवाल हो गया कि हबीब 60 बरस तक एक तस्वीर ऐसी पेश कर दे जिसमें शैतान का कोई दखल ना हो, तो क्या जवाब दूंगा। और ये हाल इस पर था कि 60 बरस की ज़िंदगी में दुनिया से ज़रा सा भी लगाव ना था। फिर हम जैसों का क्या हाल होगा जो किसी वक्त भी दुनिया तो दरकिनार, गुनाहों से भी खाली नहीं होते, हर वक्त शैतान ही की खुशामद में लगे रहते हैं। अब्दुल जब्बार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं हज़रत फ़ताह बिन शकफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में 30 बरस रहा। उन्होंने कभी आसमान की तरफ मुंह नहीं उठाया। इसके बाद एक मरतबा आसमान की तरफ मुंह किया और कहने लगे, अब तो आपका इफ्ताह बहुत ही बढ़ गया, अब जल्दी ही बुला लीजिए। इसके बाद एक हफ्ता भी ना गुजरा कि इंतकाल फरमा